ناظرین، وائس آف ہزارہ کی ٹیم ٹھنڈیانی روڈ پر واقع گاؤں بانڈی منصور کے محلہ کلس میں پہنچی، جہاں محکمہ پولیس کے ملازم محمد ریاض نے تشدد کر کے اپنی حقیقی بیٹی کو ساری زندگی کے لیے معذور بنا دیا۔ 2 سال سے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تھانہ نواں شہر بھی ملزم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس سارے کیس کی تفصیلات آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم، میرا نام انیل ہے۔ میں گورنمنٹ ڈگری کالج پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری 1 میں پڑھتی ہوں۔ میں بی ایس کر رہی ہوں میتھس میں۔ میرا 6 سیمسٹر تھا اور میں بانڈی منصور کی رہنے والی ہوں، بانڈی منصور محلہ کلساں کی۔ میرے والد کا نام محمد ریاض ہے۔ وہ گھر سے 2 سال ہوئے، وہ ناراض ہیں، گھر سے گئے ہوئے ہیں اور ہمارے خرچہ وغیرہ کچھ نہیں دیتے، گھر سے گئے ہوئے ہیں۔ اور وہ جگہ جگہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے کوئی ہے، میرا بچہ بچی جو مجھے منانے کے لیے آئے۔ تو میرے ابو نے آئے ہیں میری طرف، جب میں نے یہ بات بولی، عزتدار لوگ ایسے نہیں ہوتے، چانٹا مارنے کے لیے آئے ہیں میری طرف۔ چانٹا نہیں مارا، میرے ہاتھ پکڑا، مجھے پھینکا، میں درخت کے ساتھ جا کے لگی، میری انگلی پر بھی لگی، خون بھی آیا تھا، وہاں سے بھی پھینکا، میں جا کے گیٹ سے باہر چھت ہے ادھر جا کے لگی۔ تو مجھے کہتے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے ساتھ ہو رہا کیا، کیونکہ میں جو بات کرنے گئی تھی وہ تو انہوں نے سنی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بچوں نے گھر سے نکالے، بچے باپوں کو نہیں نکالتے، اس سے پہلے بھی نہیں نکالا، نہ اس کے بعد نکالتے، ان کے اپنے کام ایسے تھے۔ میں ان سے اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک ان کی مالش نہ کر لیتی سر کی۔ یہ رات کو 3 بجے گھر آتے، 2 بجے آتے، تب تک میں جاگتی رہتی۔ میری یہاں سے جہاں پہ کمبر ہے، ادھر جو ٹانکے لگے ہوئے، ادھر بہت درد ہوتا ہے، لیکن یہاں سے نیچے ٹانکوں وغیرہ کا تو فیل ہی نہیں ہوتا۔ مما مالش وغیرہ کرتی ہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ادھر سے کمر کا مجھے بہت درد ہوتا ہے، گردن میں یہاں سے اوپر نہیں کر سکتی، گولی لیتی ہوں، کہتے ہیں سر اوپر کرو، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ لیکن شکر ہے جو بازو لا لیتی، لیکن اور کوئی جسم کا کوئی حصہ ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک درد ہوتا ہے۔ اگر میرے ابو کہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی کی پرواہ، ایک مرتبہ بھی میں ان کے خاندان سے کسی نے، بچے نہیں ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں میں سے کسی نے فون کر کے بھی نہیں پوچھا۔ میرا نام محمد سراج علی عباسی ہے، میرے والد کا نام محمد ریاض علی عباسی ہے، ٹھیک ہے۔ بانڈی منصور محلہ کلس سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے جو والد صاحب ہیں وہ سابقہ آرمی ریٹائرمنٹ، ٹھیک ہے، حوالدار ہیں، نیکل حوالدار جو بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ حاضر جو ہے نا تقریباً 8-9 سال 10 سال سے پولیس کی سروس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد DIG صاحب کی بنگلے پہ وہ ایز اے ڈرائیور جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، EX کی سروس میں۔ تو وہ گزشتہ 2 سالوں سے یعنی کہ گھر میں ان کے جو ہے نا اختلاف چل رہے ہیں، ناراضگی چل رہی ہے، کئی معاملات کسی وجہ سے۔ میں حالانکہ پچھلے 4 سال جو ہے نا 2014 سے 13 سے لے کے 18 تک میں سعودی عرب میں رہا ہوں، مجھے گھر میں اتنا وہ نہیں ہے انٹرفیئرنس، لیکن 2018 میں جب واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے گھر کی سچویشن، معاملات وغیرہ۔ میں نے 2 سال پوری اپنی کوشش کی ہے کہ ان معاملات کو میں کسی بھی طرح کسی بھی حد تک ٹھیک کر لوں، نپٹا سکوں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے ابو سے بات کی، اپنے ماموں سے بات کی، اپنے تایا چاچوں سب سے بات کی کہ کسی بھی طرح اس مسئلے کو فیس کریں، اس کو حل کریں، اچھی بات نہیں ہے اس کو مزید آگے لے کے جانا۔ کوئی انسان میں نے اس پورے گاؤں میں نہیں چھوڑا، گاؤں سے دوسرے گاؤں سے نہیں چھوڑا کہ جن کا ابو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ٹھیک ہے، جو ان کو کنونس کر سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو۔
ہر مرتبہ میں نے ابو کو صرف یہی فورس کرنے کے لیے کہا کہ آ کر بیٹھیں، 4 بندے بیٹھیں، جو بھی ہے مل بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھائیں، لیکن ابو کسی چیز پر رضامند نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. ابو نے بس وہ ایک ہی رٹ لگائی رہی، میری یہ شرائط ہیں، یہ وہ ہیں، تو اس لیے میں یہ مانو گے تو تب میں گھر آؤں گا. جو شرائط قابل قبول نہیں تھی، کسی بھی طرح کوئی بھی ہوتا وہ جو شرائط جو بھی انسان سنے گا وہ ان کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماننے کے قابل ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس طرح کی شرائط رکھنا بھی جو ہے نا وہ قابل قبول یہ سوچ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کوئی رکھے. پچھلے سال کی ابھی بات ہے کہ 11ویں مہینے میں میری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس شادی میں نہ میرے ابو آئے ہیں، ابو کو بلانے کی بھی بہت فورس کی ہے، لیکن ابو کسی حد تک نہیں آئے، نہ کوئی تایا چچو آئے ہیں. میں شادی میں واپس چلا گیا، میں لاہور میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا میں گاؤں میں کم ہی رہتا ہوں، کوئی کام ہو تو تب رہتا ہوں. میں لاہور چلا گیا، پیچھے سے گھر میں ابو 1 سال یعنی کہ 4-5 مہینے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، میرے لاہور گئے ہوئے ہیں. 2 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً یہ کرونا کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ابو کو چھٹی ملی تھی، میں لاہور سے گھر نہیں آ سکا ہوں، نہیں آیا ہوں بس کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے. لیکن ابو کو چھٹی ملی ہے، ابو اس گاؤں میں آئے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، ان کا اپنا گھر ہے. بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ابو کو گھر سے نہیں نکالا، ٹھیک ہے. میرے وہ والد ہیں، میں آج بھی ان کی اتنی عزت کرتا ہوں ایک والد کے لیے جتنی ہونی چاہیے، لیکن ان کے اندر بہت ساری خامیاں، بہت ساری خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے، جن کے خلاف ہوں میں، ٹھیک ہے، جو مجھے اچھی نہیں لگتی، جو ایک انسان کو نہیں زیب دیتی، خاص کر اس کو جس کے 9 بچے ہوں، 6 بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے. اس انسان کو وہ سارے عیب اس میں زیب نہیں دیتے کہ اس کے اندر یہ عیب ہوں، ٹھیک ہے. ابو کو پتہ ہے اچھی طرح کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے، میری کیا غلطیاں، کیا کوتاہیاں ہیں. اس کے باوجود وہ ایک میڈیا کے اوپر ایک اپنا جو ہے نا ایموشنل ڈرامہ کر کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ سراسر اس سے پہلے ان کو ایک مرتبہ اپنے گربان میں جان کر دیکھیں وہ کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، پچھلے 10-12 سالوں سے کر رہے ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارا باپ ہے. لیکن اب جو ہے نا جو حد یہ میری سسٹر تک پہنچ آئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ان کو یہ کلیئر لاسٹ ٹائم میں نے رشید چچو کو بھی فون کر کے بولیا ہے، ٹھیک ہے، جب مجھے اس حادثے کا پتہ چلا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ابو ان کے گھر میں ہی رہتے ہیں، 2 مہینے سے مسلسل ان کے گھر میں رہ رہے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمرہ میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب ڈرامہ ہے، کوئی کرائے شرائے پہ نہیں لیا ہوا ہے، صرف گاڑی کھڑی کرنے کے لیے وہاں پہ گیٹ کی چابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس. تو رہتے کھانا پینا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ رشید کے گھر میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 2 مہینوں سے ابھی کون سا ایسا باپ ہے جس کے 9 بچے ہیں، ٹھیک ہے سر، اور اس کا اپنا گھر اسی گاؤں میں ہے، سب کچھ ہے، معاملات ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے غیر کے گھر، غیر انسان کے گھر اس کی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے. یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا لوگ، یہ کون انسان اس کو یہ ٹھیک کہے گا یا رائٹ کہے گا کہ کوئی بھی عزت دار انسان نہ تو کسی کو اس طریقے سے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے اتنی دیر کے لیے، اور نہ بھی کوئی بھی عزت دار انسان اس طرح کسی کے گھر میں رہ سکتا ہے جس کی یہ سچویشن ہو. 2 سال ہو گئے ہیں، 16 مہینے ہو گئے ہیں، وہ گھر میں 9 بچوں کو خرچہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے سر. کم سے کم ان کی ایک مہینے کی کتنی انکم ہے؟ 50 سے 60 ہزار روپیہ، 15,000 روپیہ وہ پینشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. 40 سے 45 یا 30-35 تک تو پولیس کی بھی جو ہے نا وہ پیمنٹ لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے. گاڑی ان کے پاس جو ہے وہ 5.5 لاکھ روپے کی، میں خود ساتھ گیا ہوں 2 سال پہلے، باولپور سے لی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. جو پرانی گاڑی بیچ کے اس گاڑی میں بھی 80,000 روپیہ میری ماں نے دیا ہے. اس سے اس کو کیا ہوا کہ اس کے جو ہے نا 3 مورے فریکچر ہو گئے، ٹھیک ہے، جس کا آپریشن کیا ڈاکٹروں نے 24 تاریخ کو، میرے خیال میں 24 تاریخ کو اس کا آپریشن ہوا. وہ انہوں نے آپریشن کر کے وہاں پہ جو 27 تاریخ تک انہوں نے انڈر ٹریٹمنٹ رکھا. اس کے بعد انہوں نے یہ ہمیں کہا کہ یہ آپریشن ہو گیا ہے، 3 مورے جو فریکچر تھے ان کا آپریشن ہوا ہے، لیکن ادروائز D11 جو اس کا فریکچر ہے جس میں مین ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو تند ہوتی ہے، جو وہ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا علاج ہم نہیں کر سکتے. ڈاکٹروں نے صاف کلیئر، جو وہاں کے وارڈ کے 3 ڈاکٹر ہیں جن کے ہاتھ میں یہ کیس تھا، ان سے میں نے متعدد بار، 1 مرتبہ بھی نہیں 2-3 مرتبہ پوچھا کہ ہاں بھئی اس کا آخر مسئلہ کیا ہوگا، کچھ تو حل ہوگا، کچھ تو علاج ہوگا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں بھئی ہمارا جو کام تھا، ہم نے جو آپریشن کرنا تھا وہ کر دیا ہے، باقی جو اس کی موومنٹ یہاں سے نیچے نہیں ہے، جس جگہ سے آپریشن اس کا ہوا ہے وہاں سے نیچے اس کی ٹانگوں کی موومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اب تک نہیں ہے. وہاں پہ موقع پر اس کی ایک ٹانگ میں موومنٹ تھی، ایک میں نہیں تھی، لیکن ہاسپٹل میں لیٹ 11 بجے پہنچنے کی وجہ سے اس کی دوسری ٹانگ بھی ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے دوسری میں بھی موومنٹ ختم ہو گئی. تو انہوں نے اپنی طرف سے ڈاکٹروں نے اس کو پراپر ایک یعنی کہ پیرالائسس کا کیس بنا دیا کہ یہ ان کو پیرالائسس ہو گیا، ٹھیک ہے. مزید آگے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سروائیو نہیں کر سکتے، پھر بھی یعنی کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ لگ جائیں گے. یہ اٹھنے، ڈاکٹروں نے جو بولا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل تو ہو جائے گی لیکن چل پھر تو نہیں سکے گی. وہ اعضاء اس کی یعنی کہ یہاں سے نیچے ٹانگوں، تو انہوں نے بالکل جواب دے دیا کہ یہ پیرالائسس ہو گئی، ٹھیک ہے.
اب اس کا علاج جن ڈاکٹروں نے آپریٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن لہٰذا یہ تو اب ساری زندگی کے لیے لاچار ہو گئی، بے بس ہو گئی نا، محتاج ہو گئی۔ اسٹیشن میں ایف آئی آر کاٹی گئی اس مقدمے کے خلاف، جو کچھ بھی ہے وہ انہوں نے کاٹی ہے جی 336 کی، ٹھیک ہے۔ 336 ایک نارمل ایف آئی آر وہ ہوتا ہے، دفعہ ہوتا ہے کہ دانت چاند ٹوٹنے کا، لیکن میری جو سسٹر ہے وہ تو ایک قسم کی پراپر ساری زندگی کے لیے محتاج ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی، پڑھائی اس کی سب کچھ گیا، ٹھیک ہے، ساری زندگی اب وہ ایک قسم کی وہ بالے جان کے محتاج ہی ہو گئی ہے نا، کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو وہ اس کا کوئی ٹھوس کسی قسم کی جو ہے نا، نہ ایف آئی آر کاٹی گئی نہ کوئی کارروائی کی گئی، ٹھیک ہے۔ ان کی یعنی کہ آج کتنے دن ہو گئے ہیں، 23 سے لے کر آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، تقریباً 14-15 دن بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی خاص ایکشن نہیں ہوا پولیس کی طرف سے، یا کسی قسم کی یا ڈیلے ہے، جس کی وجہ سے بھی ڈیلے ہے ابھی مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن برکف اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے کہ 15 دن سے میری ایک بہن ہے، ٹھیک ہے، وہ بے بس یہاں پر، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے نا، میری تمام یعنی کہ جو قانون کے ادارے ہیں، آئی جی صاحب اسلام آباد آئی جی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ڈی آئی جی صاحب ہیں ایبٹ آباد، اور وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، ان سب سے یہ اپیل ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے، ٹھیک ہے۔ سر میں بات یہ کر رہی ہوں کہ میرے میاں جو ہیں باہر صحیح ہوتے ہیں، باہر جب بات کرتے ہیں باہر والا کہتا کہ یہ بہت اچھا، بہت عزت دار، بہت ایماندار بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب گھر میں آتے ہیں وہ گال کے بغیر، مجھے پتا اور میری بچیوں کو پتا، باقی کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ وہ کس طرح کا رویہ کرتے ہیں۔ گال کے بغیر وہ گھر پہنچتے ہیں تو نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ ڈر ڈر کے سودے کا کہتے ہیں، وہ بھی سیکمہ لکمہ لاتے تھے، ٹھیک ہے، گال گلوچ کرتے تھے۔ 10 سال ہو گئے ہیں۔ ایک عورت ہے، مریم نام ہے اس کا، بانڈا سبخان کے رہنے والی ہے۔ یہ رشید نے خود ہمیں کہا ہے کہ بانڈا سبخان کی لڑکی ہے جو ریاض اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے میاں نے بچوں کے ساتھ پیار کرنا چھوڑا، مجھے بلانا چھوڑا، ٹھیک ہے۔ ہم گزارا کرتے رہے، مار کوٹ کرتے رہے، نہیں بولے۔ کس لیے نہیں بولے کہ عزت کی خاطر گاؤں میں رہتے ہیں، لوگ مندے آختے ہیں۔ ان کے بھائیوں کے پاس وہ ڈائری لے کے گئی ہوں، دیکھو یہ آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے، اس کو منع کرو۔ انہوں نے ہنس کے مجھے ٹال دیا۔ بڑا بھائی ہے ان کا، اس کو میں نے کہا آپ کا بھائی یہ کام کرتا ہے، اس کو منع کرو، اس کی جوان بیٹی ہے۔ 9 بچوں کی میں ماں ہوں، ایک بیٹا میرا فوت ہوا ہے، 10 بچے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو اب 2 سال ہو گئے ہیں میرے میاں نے خرچہ بند کیا۔ ہم خرچہ تو کھاتے ہیں، بھوکے تو نہیں رہتے، روزی تو رب کے ہاتھ میں ہے، بندے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب میری بیٹی ان کو منانے گئی تھی، وہ باپ ہوتے تو وہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہ خود کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے، ٹھیک ہے۔ جب بیٹیاں باپ ہوتے ہیں، باپ تو ہوتے ہیں، بیٹی کے سارے سے پلہ اترتا ہے تو فوراً کہتے ہیں بیٹی پلہ کرو۔ تو وہ کیسا باپ ہے، ابھی رو کے لوگوں کو بتاتا ہے کیسا باپ ہے کہ جوان بیٹی غیر لوگوں کے، وہ دوسرا گاؤں ہے، ہمارا گاؤں نہیں ہے، ہمارا گاؤں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے گاؤں میں میری بیٹی پڑھی رہی ہے غیر لوگوں کے سامنے، تو باپ کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا، وہ کیونکہ وہ بندے گٹھے کر رہا تھا کہ میرے ساتھ جانا، میری اگوائی دینی ہے کہ میری بیٹی نے خود چھلانگ لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ تمہاری تو خدا سے درخواست ہے، بندے کسی سے نہیں ہے۔ تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہماری بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہمیں انصاف چاہیے۔ میرے خامن کا ریکارڈ نہیں صحیح، جی اگر آپ لوگوں کو نہیں یقین تو میں آپ کو ڈائریاں دیتی ہوں کہ ہر لڑکی کی میرے پاس ڈائری ہے، میرے میاں جس کے ساتھ دوستی کرتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے میاں کہتے ہیں کہ سلیم کو چھوڑو، میں نے ان کو کہا ہے کہ سلیم کو چھوڑتی ہوں، آپ لڑکیوں کو چھوڑیں، انہوں نے نہیں کہا، تو ہمارا گھر خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی چیز کے جوابدار ان کے بھائی بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، میرا میاں خود بھی ہے، رشید سب سے زیادہ جس نے اس کو گھر میں رکھا ہے۔